احمد کی اماں فوت ہوئی تو اس کی سوتیلی ماں نے احمد پر الزام لگا دیا کہ احمد نے میری بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تاکہ اس کا باپ اسے گھر سے نکال دے اور ساری جائیداد اس کی بیٹی کو مل جائے۔ احمد کے باپ نے سنا تو اس نے احمد کو بہت مارا اور پولیس اسے گرفتار کر کے عدالت میں لے گئی، جہاں عدالت نے 12 سالہ احمد کو سزائے موت سنا دی۔ اور اگلے دن جب احمد کو پھانسی پر لٹکایا جانے لگا تو سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی احمد کو پھانسی پر لٹکتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ تبھی احمد کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ کون کہے گا کہ 12 سالہ بچہ اس قدر گندی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ اس عمر کے بچے تو کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں، مگر تم، آخر کیا وجہ بنی جو تم یہ سب کچھ کرنے لگے؟ کیا تمہارے دوست تم سے بڑی عمر کے تھے یا پھر تمہارے گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جو تم اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے؟ نیوز رپورٹر افشا منیر 12 سالہ احمد سے سوال کر رہی تھی۔ براہ راست اس کی ویڈیو چلائی جا رہی تھی جبکہ وہ جیل کی سلاخوں کو پکڑے ہوئے سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ کئی سوالات اس وقت اس سے کیے جا چکے تھے مگر وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ کئی سوالات تھے جن کا جواب افشا منیر چاہتی تھی، مگر جب اس لڑکے نے کچھ نہ بولا تو وہ یہ کہہ کر اس کی تذلیل کرنے لگی کہ جب یہ گناہ کر رہے تھے تب تو تمہیں شرم نہ آئی، اب بتاتے ہوئے کیوں شرما رہے ہو؟ بہرحال ایک کے ساتھ 2 اور پھر 3 جملے مزید لگاتے ہوئے رپورٹ تیار کی جا چکی تھی کہ 12 سالہ احمد نے اپنی ہی سوتیلی بہن مریم کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ الفاظ تھے جو ہر ایک کو اس سے حقارت محسوس کروا رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ 12 سال کا بچہ ایسی گندی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ بھلے احمد 12 سال کا تھا مگر اس کی جسامت بھری تھی، وہ اپنی عمر سے بڑا لگا کرتا تھا۔ کچھ اس کا صحت مند جسم اور اس کے نئے نقش اور وجود کے خد و خال ایسے تھے کہ وہ 12 سال کی عمر میں بھی 16 سالہ نوجوان لگا کرتا تھا۔ وہ نیوز رپورٹر تو وہاں سے جا چکی تھی مگر احمد ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جس جیل میں وہ موجود تھا وہاں پر اس وقت اس جیسے کئی بچے موجود تھے، لیکن سبھی اس سے دور دور ہو کر بیٹھے تھے۔ ہر کوئی سے برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ یہاں پر آئے ہوئے سے 1 ہفتہ بیت چکا تھا اور یہ 1 ہفتہ کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اپنے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکالا تھا۔ جب رات کو سب سو جاتے تو وہ بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ پھر وہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرتا رہتا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا۔ پھر یہ بھی خوف کہ اگلے 1 ہفتے بعد اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا، وہ بھی اس گناہ کے لیے جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ احمد ابھی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تھا کہ جب اس سے بڑی عمر کے کچھ لوفر قسم کے قیدی لڑکے وہاں پر آ گئے۔ اگلے ہی پل گریبان سے پکڑ کر اسے بستر سے گرایا تھا۔ کہنے لگے کہ یہاں کا میں دادا ہوں، بستر پر بھی میں ہی سوؤں گا، تو زمین پر لیٹ کر سو جا۔ مجبوراً بغیر کسی سے کوئی بحث کیے احمد ایک جانب کو بیٹھ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر ابھی بھی کئی زخم اور نیلوں کے نشان تھے۔ پہلے تو گناہ قبول کرنے کے لیے اس پر تشدد کیا گیا تھا، مارے خوف کے اس نے خود ہی اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ اس نے ہی اپنی سوتیلی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، حالانکہ وہ تو اس قدر معصوم تھا کہ جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کی غلطی کیا ہے۔ بہرحال مار سے بچنے کے لیے اس نے گناہ قبول کیا تھا اور پھر عدالت میں اسے یہ سزا سنا دی گئی تھی کہ اسے پھانسی دی جائے گی۔ نہ ہی اس کا باپ بولا تھا اور نہ ہی اس کی سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر اسے معاف کرنا چاہا تھا۔ موت کا خوف دن بدن احمد کے چہرے پر عیاں ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ تو بے قصور ہی اس ظلم کا شکار ہو رہا تھا۔ نہ ہی کھانے کو جیل میں ٹھیک دیا جا رہا تھا اور نہ ہی سونے کے لیے ٹھیک سے بستر تھا۔ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا احمد کے ساتھ وہاں پر۔ اس کے ساتھ موجود لڑکے یہ کہہ کر اس کی تذلیل کیا کرتے کہ ہم نے تو پھر چوری چکاری کی ہے تو جیل میں آئے ہیں، مگر تو کیسا بغیرت ہے، اپنی ہی بہن، ارے سوتیلی تھی لیکن تھی تو بہن ہی نا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ تو جیسے شخص کو تو کوڑے مارنے چاہیے، قیمہ بنا کر کتوں کو کھلانا چاہیے۔ اتنا کہنے کے بعد جیل کے سارے لڑکے مل کر احمد کو مارنے لگتے۔ اس کی تو ناک سے بھی خون آنے لگا تھا۔ حوالدار دور بیٹھا یہ منظر دیکھتا رہا، وہ بھی احمد سے نفرت کرتا تھا۔ جب اسے اس پر تھوڑا بہت ترس آیا تو اس نے باقی لڑکوں کو بھگایا تھا، پھر کسی بے جان چیز کی طرح احمد کو گھسیٹ کر ایک جانب کو پھینک دیا کہ پانی ڈال کر اس کے منہ پر ہوش آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اٹھا کر لے جائیں اسے جیل کے ہسپتال میں۔ اس رات بھی احمد زخموں سے چور تھا، رو رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کی والدہ کی وفات ہوئی تھی۔ وہ ہارٹ اٹیک سے وفات پا چکی تھیں۔ اس کے بعد احمد کی پرورش اور گھر سنبھالنے کے لیے احمد کے والد نے دوسری شادی کی تھی۔
اسے وہ وقت یاد تھا جب اس کے والد اس پر جان نچھاور کیا کرتے تھے۔ احمد سے آگے تو انہیں کچھ تھا ہی نہیں۔ جب نئی امی گھر میں آئی تھی، دلہن بنی ابا کے کمرے میں بیٹھی تھی تو احمد کے والد نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لائے تھے، جہاں پر اس کی نئی امی دلہن بنی بیٹھی تھیں۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی سب سے پہلے احمد کے والد نے اپنی نئی بیوی سے یہی کہا تھا کہ دیکھو احمد، میرا بیٹا میری جان ہے، اس سے بڑھ کر مجھے دنیا میں کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں تو تم میرے بیٹے کا دل و جان سے خیال رکھو۔ یہ الفاظ سن کر احمد کی سوتیلی ماں کے چہرے پر تھوڑی ناگواری آئی تھی، مگر وہ مسکرا کر کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، جیسے مریم میری بیٹی ہے ویسے احمد بھی آج سے میرا بیٹا ہے۔ دراصل سوتیلی ماں کی بھی یہ دوسری شادی تھی اور پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی جس کی عمر اس وقت 14 سال تھی۔ اس رات سوتیلی ماں نے احمد کے والد کو یہی کہا کہ میں دونوں بچوں کا دل و جان سے خیال رکھوں گی۔ چند روز تک تو وہ دونوں بچوں کے ساتھ برابری کا رویہ رکھتی رہی، اپنی بیٹی کو بھی یہاں پر سمجھا کر لائی تھی کہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ بالکل اچھا رویہ رکھنا، مگر جتنا احمد معصوم اور بھولا بھالا قسم کا لڑکا تھا، تھوڑی بہت شرارتیں اور بات جو وہ اپنی ماں کی موجودگی میں کر لیا کرتا تھا، اپنی ماں کی وفات کے بعد تو وہ بالکل ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی طبیعت اس قدر بدل چکی تھی کہ اگر کوئی کام ہوتا تو ہی بولتا، ورنہ نہ ہی دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور نہ ہی گھر سے باہر جاتا تھا، بلکہ کمرے تک ہی محدود بیٹھا رہتا، اپنی پڑھائی کرتا رہتا تھا، جبکہ اس کے برعکس مریم بڑی ہی ڈھیٹ، ضدی اور بدتمیز قسم کی لڑکی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش اپنی ماں سے کرتی رہتی، کہتی کہ جب تک ماموں کے گھر تھے نہ کوئی مرضی کی چیز کھا پی سکتی تھی اور نہ ہی کوئی مرضی کے کپڑے پہن سکتی تھی۔ مگر اب تو آپ نے شادی کر لی ہے، آپ کا شوہر آ گیا ہے، کم از کم اب تو مجھے روز میری مرضی کے کھانے بنا کر دیا کریں، مجھے نئے کپڑے لا کر دیا کریں۔ اتنا سننا تھا کہ اس کی ماں اسے جھڑک کر بولی کہ اپنی زبان تم کنٹرول میں رکھو، دیکھتی نہیں کہ احمد کتنا اچھا بچہ ہے، تم ویسے ہی رہنے کی کوشش کرو، اگر یہاں پر تمہارے دوسرے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں بیوہ نہیں بلکہ طلاق یافتہ ہوں تو نہ جانے کیا قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ وہاں بھی تمہاری اور میری انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سگے باپ نے ہمیں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، یہاں بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کی تو نہ جانے کیا ہوگا، اس لیے فی الحال اپنی حدود میں رہو۔ مریم بھی کچھ دیر خاموش رہی تھی، لیکن جب اس نے معصوم اور بھولے بھالے احمد کو دیکھا تو اس پر ہنستی رہتی تھی۔ وہ موقع سوچنے لگی کہ جب وہ احمد کو تنگ کر سکے۔ اس روز احمد کام لکھ رہا تھا، اسے نہ ہی مریم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اپنی نئی ماں میں۔ وہ بیٹھا کام کر رہا تھا کہ جب اسے واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر واش روم گیا تو مریم اس کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کے ہوم ورک کے صفحات کو پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا۔ جب احمد واپس آیا اور آ کر اپنا رجسٹر دیکھا تو بکھلا سا گیا تھا، کہنے لگا کہ ابھی ابھی تو میں نے اتنی محنت سے یہاں پر کام لکھا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس کی آواز پر سوتیلی ماں بھی اس کے پاس پہنچی تھی، کہنے لگی کہ کیا مطلب، کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی بلی بندر تھوڑی تھا جو کود کر یہاں سے وہاں چلا گیا، اسی رجسٹر میں تو تم نے لکھا تھا، اسی میں دیکھ لو۔ مگر احمد بالکل گھبرا چکا تھا، پورا رجسٹر چھان مارا مگر وہ ہوم ورک جو اس نے لکھا تھا کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ احمد نے اگلے ہی پل کہہ دیا کہ میرے رجسٹر سے کسی نے ہوم ورک کے صفحے پھاڑ دیے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں کہنے لگی کہ کیا مطلب، تم الزام لگا رہے ہو؟ اگلے پل احمد نے مریم کو دیکھا تھا، کہنے لگا کہ ہاں، یہاں پر مریم ہی موجود تھی، ہو نہ ہو یہ مریم کا ہی کام ہے۔ یہ سننا تھا کہ مریم کو تو جیسے لڑائی کا موقع چاہیے تھا، اٹھ کر لڑنے لگی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہارے ہوم ورک کے صفحے پھاڑنے کی، بلا وجہ مجھ پر الزام مت لگاؤ۔ اسی وقت احمد کے والد بھی گھر آ چکے تھے۔ جب ان کی نظر سے یہ سارا معاملہ گزرا تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو کسی نے تو یہ حرکت کی ہے نا، احمد خود تو اپنی محنت سے لکھا گیا کام نہیں پھاڑ سکتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ احمد نے اپنے ہاتھوں سے ساری رات جاگ کر دوبارہ وہ ہوم ورک کمپلیٹ کیا تھا، کیونکہ کل ہر حال میں اسے یہ کام ٹیچر کو چیک کروانا تھا۔ اس کے بعد تو مریم نے یہ ضد پکڑ لی تھی، جو سوٹ احمد کو پسند تھا وہ یا تو پھٹا ہوا ملتا یا پھر استری سے جلا ہوا ہوتا۔ اب تو احمد کو پکا یقین ہو چکا تھا کہ یہ مریم ہی ہے جو اس سے حسد کرتی ہے اور اس کی چیزوں کو خراب کر رہی ہے۔ ایک روز جب مریم کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اسکول یونیفارم پر رنگ گراتے دیکھا تو وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا کہ اب میں تمہاری شکایت بابا کو لگا کر رہوں گا، تم نے تو حد پار کر دی ہے، آج تک میرا جتنا بھی نقصان ہوا اس میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، میں جان چکا ہوں، میں اب تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔
اس روز جب احمد کے والد گھر آئے تو اس نے الف تا یہ پوری شکایت اپنے ابا کو لگائی تھی کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کرتی پھر رہی ہے۔ جب احمد کے والد نے سختی سے مریم سے پوچھا تو وہ سر جھکا چکی تھی۔ اس کے بعد تو احمد کے والد نے دونوں ماں بیٹی کی خوب تذلیل کی تھی کہ دوبارہ اگر تم لوگوں نے میرے بیٹے کو تنگ کیا تو دیکھنا میں تم لوگوں کا حشر کیا کرتا ہوں۔ 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے تمہاری ماں کے ساتھ رشتہ ختم کرنے میں اور دھکے دے کر اس گھر سے نکالنے میں۔ تم نہیں جانتی میری ساری دولت، میری ساری جائیداد میرے بعد میرے بیٹے احمد کی ہے۔ اگر دوبارہ مجھے اس طرح کی کوئی شکایت بھی ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت تو احمد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم اور اس کی ماں بھی کمرے میں چلی گئی تھیں، لیکن کچھ دیر بعد جب مریم اور اس کی ماں کمرے سے نکلیں تو دونوں ہی رو رہی تھیں۔ روتے ہوئے دونوں احمد کے پاس گئیں اور اس کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگیں کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں مریم کو بہت ماروں گی، اگر تم کہو گے تو میں اسے ہاسٹل میں بھیج دوں گی۔ اپنی سوتیلی ماں اور مریم کو اپنے قدموں میں گرا دیکھا تو احمد کانپ کر پیچھے ہٹا تھا۔ انہیں اٹھا کر کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ سب کچھ مت کریں، میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں، بس میرے معاملات میں دخل مت دیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کھیلنا اور مذاق کرنا اپنی جگہ، لیکن میرے نقصانات کر کے نہ جانے مریم کو کیا سکون ملتا ہے۔ بہرحال اس روز تو احمد نے معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد مریم کا بھی رویہ احمد کے ساتھ ٹھیک ہو چکا تھا، جبکہ سوتیلی ماں بھی احمد کا خیال رکھنے لگی تھی۔ یوں اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن کے رویوں میں ایک دم سے تبدیلی دیکھ کر احمد کو کچھ کھٹکنے لگا تھا کہ آخر یہ ایک دم سے کیسے بدل سکتی ہیں۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے، گھر میں سکون تھا تو احمد کے والد بھی خوش ہو گئے۔ اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی مریم کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہو چکا تھا۔ وہ جو چیز احمد کے لیے لاتے مریم کے لیے بھی لاتے تھے، لیکن یہ بات اب مریم اور اس کی ماں کے دل میں کھٹکنے لگی تھی کہ ساری جائیداد کا مالک احمد ہوگا۔ بس کوئی ایسا طریقہ نکل آئے کہ اس جائیداد میں نہ صرف احمد بلکہ مریم کا بھی حصہ نکل آئے۔ کچھ نہ کچھ تو ان کے ہاتھ بھی آنا چاہیے تھا، آخر کو وہ بھی تو اس گھر میں رہتی تھیں، اتنے بڑے کاروباری شخصیت کی بیوی تھی۔ بھلے ہی مریم کم عمر تھی لیکن لالچ پن میں تو اپنی ماں پر گئی تھی۔ اچھا پہننا، اوڑھنا اور کھانا، ہاتھ میں پیسے ہونا تو جیسے اس کی اولین ترجیح تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے جو کھیل رچایا وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک روز احمد اپنے کمرے میں ہی بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ صبح اس کا پیپر تھا۔ وہ بیٹھا تھا کہ جب سوتیلی ماں اس کے لیے بادام پستے کا دودھ لے کر آئی۔ احمد سے کہنے لگی کہ لو بیٹا دودھ پی لو۔ احمد اپنی ماں کی اتنی مہربانیاں سمجھ نہیں پایا تھا، کچھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف تھا، اس لیے دودھ کا گلاس لیا اور پینے لگا۔ دودھ کا گلاس پینے کے بعد جیسے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واپس اپنی نظریں کتاب پر گاڑھیں تو اسے منظر دھندلا سا نظر آنے لگا، لکھے ہوئے الفاظ دو دو نظر آنے لگے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس کھو رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد احمد بے ہوش ہو چکا تھا، گہری نیند میں جا چکا تھا۔ اس نے مریم کو احمد کے کمرے میں بھیجا اور پھر اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، منہ پر نکلی زخموں کے نشان بنائے، بال بکھیر دیے، آنکھوں میں گلیسرین ڈالی تاکہ آنسو بالکل اصلی جیسے آ سکیں۔ خود وہ پڑوس میں چلی گئی کیونکہ یہ وقت احمد کے والد کے آنے کا تھا۔ جیسے ہی احمد کے والد کے گھر آنے کی آواز آئی تو گاڑی کا ہارن سن کر سوتیلی ماں بھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ خود ہی بول کر کہنے لگی کہ میں پڑوس میں ریحانہ کے ہاں چلی گئی تھی۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے تو آگے مریم کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں بھاگ کر احمد کے کمرے میں گئے تھے۔ سامنے کا منظر ویسا ہی تھا جیسا وہ دکھانا چاہتے تھے۔ احمد سامنے بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا اور مریم کے پھٹے کپڑے اور آنکھوں سے بہتے آنسو، پھر جسم پر جگہ جگہ زخم اس بات کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ احمد نے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا اس کا باپ آگ بگولا ہو گیا۔ سوتیلی ماں نے تو چیختے ہوئے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت، میری بچی کی عزت لوٹ لی، اس درندے نے میری بچی کے ساتھ زیادتی کر لی اور اسے ذرا شرم نہیں آئی، ذرا اسے رشتوں کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ جب احمد کے والد نے مریم کی حالت دیکھی تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے منہ پر کتنے ہی تھپڑ مار دیے۔ مار کھا کر احمد بھی ہوش میں آ چکا تھا، اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ جب تک اسے حقیقت معلوم ہوئی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں پر لیٹا سو رہا تھا، کیا ہوا کیا نہیں مجھے کچھ علم نہیں، یقیناً یہ مریم کی سازش ہے، آپ جانتے تو ہیں کہ یہ مجھے اس گھر میں برداشت ہی نہیں کر سکتی،
یہ دونوں آپ کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔ لیکن ایسا تھپڑ احمد کے منہ پر پڑا کہ اس کے ناک سے خون جاری ہو چکا تھا۔ بجائے اپنے بیٹے کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے احمد کے والد نے فوراً پولیس کو کال کی اور زیادتی کے کیس میں اسے اندر کروا دیا گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں تک کی قسم کھا لی، لیکن ماں کی قسم کھانے پر بھی اسے تھپڑ ہی پڑا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ معاملہ عدالت تک پہنچا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب سگا باپ اپنے بیٹے کے خلاف ہے تو ظاہری سی بات ہے بیٹا سچ مچ گناہ گار ہوگا۔ ساری ہمدردیاں مریم کے ساتھ تھیں اور احمد قصوروار کھڑا تھا۔ کہا گیا کہ اس کو اب سزائے موت سنائی جائے گی۔ سزائے موت کا سن کر احمد کا وجود کپ کپا چکا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گیا تھا۔ سب لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، پیروں سے لپٹ گیا، رو رو کر کہنے لگا کہ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز مجھے بچا لیں۔ آپ تو مجھے پائلٹ بنانا چاہتے تھے نا؟ میری والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بہت بڑا آدمی بنوں۔ بھلا آپ مجھے مرنے کیسے دے سکتے ہیں؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں جینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پلیز میرا اعتبار کریں۔ مگر اس کا باپ اسے دھتکار کر وہاں سے جا چکا تھا کہ نہیں، ایسے ایک لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ پولیس اسے پکڑ کر بچوں کی جیل میں لے جا چکی تھی۔ ٹھیک 2 ہفتوں بعد اسے پھانسی ہونی تھی۔ 2 دن تک تو اسے کھانا ہی نہیں دیا گیا تھا، بہت مارا گیا تھا، بیانات لیے گئے تھے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حالانکہ پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جیل میں آنے والے بچوں کی الگ جیل مقرر کی جائے گی۔ ان پر کسی بھی طرح کا تشدد یا ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو وہاں پر پڑھایا لکھایا جائے گا، ان کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی بہتر کی جائے گی، انہیں اچھا انسان بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ مگر احمد کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سارا دن حوالدار غلط رویہ روا رکھتے اور رات کو وہاں پر بدماش لڑکے اسے طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے تھے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب احمد کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا جانا تھا۔ اس موقع پر نہ صرف مریم بلکہ اس کی ماں اور احمد کا باپ بھی موجود تھا۔ پھانسی کے تختے پر احمد کو لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، البتہ ایک نظر مریم پر ضرور ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں ایسا کچھ تھا کہ مریم ہڑبڑا کر نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ تمام تر معاملات طے کرنے کے بعد احمد کو پھانسی کے تختے پر لے جایا گیا۔ سب کو لگتا تھا کہ اس کے چہرے پر موت کی زردی ہوگی، مگر نہیں، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنی سوتیلی ماں اور بہن کو دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا۔ دونوں ہی ہڑبڑا کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ سوچ رکھا تھا کہ آج کا دن ان کی زندگی میں بہت بڑا دن ہوگا۔ آخر کو ساری جائیداد اب سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کے ہاتھ لگنے والی تھی۔ جیسے ہی گلے میں رسی ڈال کر احمد کو لٹکایا جانے لگا کہ تبھی ایک عورت چلاتے ہوئے پھانسی گھاٹ میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی کہ احمد بیٹے کو چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے، اسے کچھ مت کہو۔ خدا غارت کرے جھوٹ بولنے والوں کو، ارے خدا کی لعنت برسے جنہوں نے معصوم بچے پر تہمت لگائی۔ ہر کوئی پلٹ کر اس عورت کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر تو مریم اور اس کی ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ مسلسل روتے ہوئے آگے بڑھی۔ یہ بوڑھی عورت جس کی عمر 45 سے 50 کے لگ بھگ تھی، یہ احمد کے ہاں ملازمت کرتی تھی، ان کے گھر کی خاص نوکرانی تھی۔ اس نے سب کے سامنے جو راز بتایا، اس نے تو کہانی کا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ احمد کا کوئی قصور نہیں، یہ تو بے قصور معصوم بچہ ہے، سارا قصور آنے والی نئی بیوی اور اس کی بیٹی کا ہے۔ یہ احمد کو بہت تنگ کرتی تھیں، یہاں تک کہ احمد کو دودھ میں دوا ملا کر دینے سے لے کر کمرے میں اپنی ہی بیٹی کو کپڑے پھاڑ کر بھیجنے تک سارا کیا دھرا سوتیلی ماں کا تھا۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس خطرناک عورت سے ڈرتے ہوئے میں اپنا منہ نہ کھول سکی۔ لیکن کئی راتوں سے میرے خواب میں پہلی مالکن یعنی احمد کی سگی ماں کر یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے حق میں گواہی دو، میرا بیٹا اگر مر گیا تو روزے قیامت تم بھی اس کی سوتیلی ماں اور بیٹی کے ساتھ ہی قصوروار کھڑی ہوگی۔ بس میں مزید چپ نہ رہ سکی اور دوڑی چلی آئی۔ حقیقت کھلنے کی دیر تھی کہ سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی تو ہتے سے ہی اکھڑ گئیں، کہنے لگیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ احمد کو باعزت بری کر دیا گیا، جبکہ دونوں ماں بیٹی کو وہیں پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ساتھ ہی احمد کے والد نے اس عورت کو طلاق بھی دے دی تھی۔ احمد کا باپ بہت شرمندہ تھا۔ کل کی آئی یہ عورت اور اس کی بیٹی کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا، اسے مارا تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے اپنے بیٹے کو پھانسی کے تختے تک لٹکانے والا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے سے معافی مانگنے لگا۔ احمد نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ بہت ٹوٹ چکا تھا۔
کہ اس کا باپ جو دنیا والوں کی باتوں میں آ کر اسے پھانسی تک چڑھانے والا تھا۔ ایک لمبا عرصہ لگا تھا احمد کو اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ تعلق بحال کرنے میں۔ اس واقعے کے بعد احمد کے والد نے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔